جان بوجھ کر جس نے نماز چھوڑی اس کا دروازے پر جہنم کے دروازے پر نام لکھا جاتا ہے. یہ آقا فرمانے ارے ہمارا ذرا اگر تھانے میں نام لکھ جائے تو گھبرائے پھرتے پورا پریوار کہ بھائی ہمارا بیٹے کا تھانے میں لگ گیا, ذرا چلو ہمارے ساتھ میں, ادھر چیئرمین کے پاس جائیں گے, ادھر نیتا کے پاس جائیں گے, ہمارے بیٹے کا تھانے میں نام لکھ گیا, حالانکہ بیٹا شرابی ہے, جواری ہے, چور ہے, ڈکیت ہے, کچھ بھی ہے, کس میں نام لکھ گیا, جہنم میں لکھا, تھانے میں نام لکھا, گھبراہٹ ہوتی ہے, چلو سکون برباد ہو جاتا ہے, باپ کا کھانا خراب ہو جاتا ہے, کیوں بیٹے کا تھانے میں نام لکھ گیا. تھانے میں نام لکھوانے سے اتنا گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے, اور جو نماز چھوڑنے سے جہنم کے دروازے پر نام لکھا جاتا ہے. کون سی جہنم؟ وہ جہنم جس کا سب سے چھوٹا اور کم تر عذاب یہ ہے کہ سب سے کم تر اور چھوٹا عذاب یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کے جوتے پہنائے جائیں گے. سب سے چھوٹے عذاب کا یہ عالم ہے کہ اس کو آپ کے جوتے پہنائے جائیں گے, اور اس کا عالم یہ, اس کی تپش کا جب وہ آپ کے جوتے پہنائے جائیں گے جہنمی کے لیے تو اس کی کھوپڑی کھولتی ہوگی اس کی طرف سے. یہ عالم ہے جہنم کے عذاب کا یہ عالم ہے. بھائیو بزرگو دوستو, ہمارا جسم بہت کمزور ہے, بہت نازک ہے, ہم چھوٹا سا بیڑی کا, سگریٹ کا, اور اس کا تیلی کا, اور موم بتی کا, اگربتی کا چٹکا برداشت نہیں کرتے. اگر ہماری اماں چھوٹی سے تیل تو تھوڑا زیادہ گرم تیل ہمارے کان میں ڈال دیتی, ہم تڑپ جاتے تھے, تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا تھا. سوچو ذرا وہ جہنم کا اتنا سخت عذاب ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اس سختی کے عذاب کو کیسے ہمارا جسم نازک برداشت کرے گا؟ سوچو ذرا کہ زیادہ گرم ہم روٹی بھی کھا نہیں سکتے, منہ جل جائے, زیادہ گرم پانی بھی استعمال نہیں کر سکتے. یہ اللہ اکبر ہماری چمڑی اور ہمارے جسم کی کمزوری ہے. اور وہ کہاں جہنم کا اتنا سخت عذاب, جو جہنمی کے لیے پانی لایا جائے گا, وہ پانی مانگے گا تو کئی سال تک اس کے لیے جواب نہیں دیا جائے گا. جہنمی کے لیے جب کافی سال کے بعد میں جب پانی لایا جائے گا جہنمی کے لیے, تو ایک برتن میں کر کے کھولتا ہوا اتنا پانی ہوگا, لوہے کی سنسنیوں سے پکڑ کر کے وہ پانی لایا جائے گا. جب وہ پانی منہ کے قریب کرے گا پینے کے لیے تو اس کی بھاپ سے, پانی کی بھاپ سے اس کے چہرے کی کھال نکل کے پانی نکل جائے گی. یہ پانی کا عالم ہے, اس کے پانی کی بھاپ کا عالم ہے. اتنے سخت بات ہوگی, ان کی مذاق کس سے کہانی ہے؟ نہیں کس سے کہانی, یہ قرآن حدیث میں نہیں, یہ قرآن حدیث میں ہے. جس قرآن حدیث کو سمجھ کر کے ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے, جس قرآن حدیث کو پڑھ کے ہم نے محمد رسول اللہ کو اللہ کا نبی مانا ہے, جس قرآن حدیث کو سن کر کے ہم نے موت کو موت مانا ہے, جس حدیث قرآن کو سمجھ کر کے ہم نے اسلام قبول کیا, ہمارے باپ دادا اسلام میں داخل ہوئے, اس حدیث قرآن پر ہمارا ایمان مضبوط نہیں. یہ قرآن حدیث کے اندر ہے. برادران اسلام, نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے. جس کو نماز کی توفیق مل گئی, سمجھو دنیا جہان کی اسے نعمتیں میسر ہو گئیں. ساری دنیا کی نعمتیں, جتنی بھی نعمتیں ساری دنیا کی, وہ 2 رکعت نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتی. نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے, اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد میں جو سب سے زیادہ اہمیت جو چیز رکھتی ہے وہ نماز ہے. ہم ایک دوسرے کے قریب ہونا چاہتے ہیں, کسی بڑے سرمایہ دار سے قریب ہونا چاہتے ہیں, اگر کوئی نیتا نظر آتا ہے تو اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں, کوئی اور عمرہ لوگ ہیں ان کے قریب ہونا چاہتے ہیں. لیکن حدیث پاک کے اندر پیارے آقا, ہم تمامی کے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, اور اس کے اور پروردگار کے درمیان سارے حجاب ہٹا دیے جاتے ہیں, سارے حجاب ہٹائے جاتے ہیں, اور حور عین اس کا استقبال کرتی ہیں جب تک کہ وہ نماز میں رہتا ہے. جب تک وہ نماز میں رہتا ہے تب تک جو ہے اللہ اکبر اس کے لیے جھماجھم رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. یعنی فرمایا گیا, یعنی جب تک وہ نماز کے لیے بیٹھا رہتا ہے, جب تک اللہ تعالیٰ کی جھماجھم رحمت برستی ہے, اور حور عین اس کا استقبال کے لیے کھڑی رہتی ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ لغو بات کرتا ہے, دنیاوی بات میں لگ جاتا ہے, ویسے ہی وہ رحمت وہاں سے ہٹ جاتی ہے. پھر کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا. جو حقوق اللہ میں جو اللہ کے حقوق ہیں, ان تمام ہی میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا انسان سے. اور جو حقوق العباد ہیں, بندوں کے حقوق ہیں, ان میں اس چیز کا حساب ہوگا جس نے سب سے پہلے, مطلب جس نے کسی ناحق خون کیا, کسی کو قتل کیا, کسی کا مرڈر کیا, تو اس کا سب سے پہلے حقوق العباد میں حساب لیا جائے گا جس نے کسی کا خون کیا. اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا اگر اس کی نمازیں پوری ہوئی تو پھر ٹھیک ہے, اگر پوری نہیں ہوئی تو اس میں اگر نقصان ہوا, کچھ کمی ہوئی
تو اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرمائے گا فرشتوں سے کہ دیکھو میرے بندے کی کچھ نفلی نمازیں ہیں یا نہیں ہیں. اگر کچھ نفلی نمازیں ہیں تو اس کے فرائض اس کی نفلوں سے پورا کیا جائے. اور بندے کی اس نے اگر نفلیں پڑھی ہوں گی شب برات کی رات کو, شب قدر کی رات کو, اور روزانہ اگر تہجد کی ہے, چاشت کی ہے, اشراق کی ہے, غبین کی ہے, جو بھی صلاۃ و تسبیح وغیرہ کی نماز اس نے وغیرہ وغیرہ نفلی نمازیں پڑھی ہوں گی, تو ان نفلی نمازوں سے اس کے فرائض جو کمی ہو گئی ہے وہ پوری کی جائے گی. اور جس کے پاس میں بالکل فرض اور نفل دونوں ہی نہیں ہے, سنت وغیرہ, تو پھر اس کا بالکل سوپڑا صاف ہے. تو بتائیے اس کے بارے میں بڑا پرپتن اور بڑا کٹھن دن ہوگا, پھر بڑا بھیانک دن ہوگا اس کے لیے. پھر وہ سوچے گا کہ کاش میں دنیا میں پوری زندگی نمازوں میں لگا رہتا تو کتنا اچھا ہوتا. حالانکہ نماز کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ تم دنیا کو چھوڑ دو اور نماز میں لگ جاؤ, نہیں, پیٹ بھی پالنا ہے اور نماز کو بھی ادا کرنا ہے. تو اس لیے اللہ کو بھی یاد کرو اور اپنے اہل و عیال کا بھی خیال رکھو. اور فرمایا گیا حضرات محترم حدیث پاک کے اندر آتا ہے, طبرانی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صبح کی نماز پڑھتا ہے, جو صبح کی فجر کی نماز پڑھتا ہے, وہ شام تک اللہ کے ذمے رہتا ہے, یعنی اللہ کے امان میں رہتا ہے. آج جو ہم پر مصیبتیں آئیں گی وہ کہیں نہ کہیں اللہ کی امان ہم سے ہٹ چکی ہے. اللہ کی امان ہو نا, اللہ کی امان, تو بڑے بڑے سورماؤں سے, بڑی بڑی مثالوں سے انسان لڑ جاتا ہے, اور پھر مرنے کے بعد بھی اس کا نام زندہ اور جاوید رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے نام پر اپنی جان گوائی ہے. اللہ اکبر فرمایا کہ جو صبح کی نماز پڑھتا ہے شام تک وہ اللہ کے ذمہ رہتا ہے. اور دوسری بات میں ہے کہ تو اللہ کا ذمہ نہ توڑ, فرمایا کہ انسان تو اللہ کا ذمہ نہ توڑ, اور اللہ کا ذمہ توڑے گا اللہ تعالیٰ تجھے اوندا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور ایک حدیث میں فرمایا ہے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے راوی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو نماز صبح کے لیے طالب ثواب ہو کر حاضر ہوا, یعنی ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے صبح کی نماز میں حاضر ہوتا ہے, اللہ اکبر, گویا اس نے تمام رات کو قیام کیا, پوری رات اس نے قیام کیا. سوچو ذرا, جو طالب ثواب کے لیے اللہ کی رضا کے لیے, اور جو نماز عشاء کے لیے حاضر ہوا, گویا اس نے آدھی رات قیام کیا. اللہ اکبر, کیا فضیلت ہے نمازوں کی, اور ہم نماز سے کوسوں دور ہیں. اللہ اکبر, مولا ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کی بڑی فضیلت ہے. نماز چہرے کا نور ہے, نماز سے مال میں برکت ہوتی ہے, نماز سے چہرے پر رونق آتی ہے, نماز سے اولاد فرما بردار ہوتی ہے. نماز سے کیا فائدے نہیں ہوتے, نماز سے بڑی بڑی, اللہ اکبر, انسان نامراد انسان مراد ہو جاتا ہے, با مراد ہو جاتا ہے, با مروت ہو جاتا ہے, با اخلاق ہو جاتا ہے, با کردار ہو جاتا ہے. اور پھر نماز کے بارے میں بتایا کہ نماز برائیوں کو مٹا دیتی ہے, نماز برائیوں کو مٹا دیتی ہے. اللہ اکبر. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے, ابن ماجہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو مسجد جماعت میں 40 راتیں, جو مسجد میں 40 راتیں نماز عشاء پڑھے کہ رکعت اولا بھی فوت نہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دیتا ہے. کیا شان ہے نماز کے. 40 راتیں جس نے لگاتار تکبیر اولا کے ساتھ میں, اگر جس نے اللہ اکبر نماز عشاء ادا کی, تو گویا کہ اس کو دوزخ سے آزادی لکھ دی جاتی ہے. یہ شان ہے نماز کی. نماز کو بہت ہلکا سمجھ رہے ہیں, نماز کو بہت معمولی سمجھ رہے ہیں. یہ تو قبر میں جانے کے بعد میں پتہ چلے گا نماز کی شان کیا ہے. کون ہے ایسا سورما جو موت کا مزہ نہیں چکھ پائے گا. بڑے بڑے ترم خاتے, بڑے بڑے بادشاہ حکمراں تھے, اور بڑے بڑے ظلم کرنے والے, اور بڑے بڑے انصاف پسند, وہاں پر عدل کرنے والے بھی جائیں گے قبر میں, وہاں پر ناانصافی کرنے والے بھی مریں گے. سارے لوگوں کو جب اللہ اکبر موت کا مزہ چکھنا ہے, اور وہ دیکھیں گے کہ آخر دنیا میں کیے ہوئے عمل کا بدلہ کیا ہوتا ہے, سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. پھر تمنا کریں گے, اور ایک حدیث میں تو یہ آیا, تمنا کریں گے کاش اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائیں گے مولا ہمیں صرف دنیا میں بھیج دے, صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی نہیں بس. اور ایک حدیث میں آیا, فرمایا گیا کہ اگر کسی نے سچی نیت سے اچھے طریقے سے وضو کیا, بہت اچھے طریقے سے طہارت حاصل کی, پاکیزگی حاصل کی, اور اچھے طریقے سے وضو کیا, اور بہت اچھے ارکان کے ساتھ میں خشوع اور خضوع کے ساتھ جس نے 2 رکعت نماز ادا کی, جس کی توجہ اور کدھر کو نہیں دی,
تو سمجھو اللہ تعالیٰ نے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. یہ نماز کی برکت ہے. صرف 2 رکعت اگر دل جمعی کے ساتھ با طہارت اچھے طریقے سے وضو اور طہارت کرنے کے بعد جس نے 2 رکعت اگر پڑھی تو سوچو ذرا جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں ان کی شان کا عالم کیا ہوگا. تو زیادہ تر کوشش کیا کریں نمازوں میں اللہ کی طرف ذہن لگانے کا, دماغ لگانے کا. تو بہت زیادہ فضیلت ہے نماز کی. اللہ اکبر. اور دوسری حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یہ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب نمازوں میں زیادہ جو گراں گزرتی ہے منافقین پر نماز عشاء اور فجر ہے. فرماتے ہو کہ نماز فجر میں اور عشاء میں منافقین حاضر نہیں ہوتے ہیں. منافق کہا گیا کس کے لیے؟ جو نماز و عشاء میں اور فجر میں سستی دکھاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ کسی مولوی کا بھی فرمان نہیں, کسی مفتی کا بھی نہیں ہے, کسی علامہ کا نہیں, بس کہ کسی ولی کا بھی نہیں ہے. یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے. نبی کا فرمان ہے. نبی کا فرمان سن کر کے میٹھا چیک کرنے ہم جاتے ہیں دوبارہ لوش میں. میٹھا چیک کرنے کے لیے ہم بار بار جو ہے رخ کرتے ہیں میٹھے کی طرف کو. کس لیے؟ نبی کا فرمان ہے میٹھا کھانا سنت ہے. بات ٹھیک ہے, صحیح ہے, میٹھا بھی کھانا سنت ہے, گوشت بھی کھانا سنت ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں کھانا سنت ہے. لیکن یہ نماز پڑھنا فرض ضروری ہے. سنت بھی ہے اور فرض بھی ہے. تو اس لیے اس کی طرف توجہ ہمیں کرنا ہوگا. یہ ضروری ہے, اللہ کی امان ملتی ہے نماز پڑھنے سے. فرمایا اللہ اکبر کہ منافقین پر سب سے زیادہ گرا جو گزرتی ہے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز ہے. اگر جانتے تم ضرور حاضر ہوتے, اگرچہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے حاضر ہوتے. یعنی تم اگر عشاء اور فجر کی نماز, آقا فرما رہے ہیں کہ لوگ اگر تم عشاء کی اور فجر کی نماز کی فضیلت جانتے تو تم اگر گھسٹتے ہوئے بھی حاضر ہوتے, ضرور حاضر ہوتے نماز میں. اتنی فضیلت ہے نماز عشاء کی اور فجر کی, لیکن لوگ اس پر غور نہیں کرتے. بہرحال ایک حدیث اور سنیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے قصدن نماز چھوڑ دی جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. جان بوجھ کر جس نے نماز چھوڑی اس کا دروازے پر, جہنم کے دروازے پر نام لکھا جاتا ہے. یہ آقا فرمانے, ارے ہمارا ذرا اگر تھانے میں نام لکھ جائے تو گھبرائے پھرتے پورا پریوار کہ بھائی ہمارا بیٹے کا تھانے میں لگ گیا, ذرا چلو ہمارے ساتھ میں, ادھر چیئرمین کے پاس جائیں گے, ادھر نیتا کے پاس جائیں گے, ہمارے بیٹے کا تھانے میں نام لکھ گیا. حالانکہ بیٹا شرابی ہے, جواری ہے, چور ہے, ڈکیت ہے, کچھ بھی ہے, کس میں نام لکھ گیا؟ جہنم نہیں لکھا, تھانے میں نام لکھا. گھبراہٹ ہوتی ہے, چلو سکون برباد ہو جاتا ہے, باپ کا کھانا خراب ہو جاتا ہے. کیوں؟ بیٹے کا تھانے میں نام لکھ گیا. تھانے میں نام لکھوانے سے اتنا گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے. اور جو نماز چھوڑنے سے جہنم کے دروازے پر نام لکھا جاتا ہے. کون سی جہنم؟ وہ جہنم جس کا سب سے چھوٹا اور کمتر عذاب یہ ہے کہ سب سے کمتر اور چھوٹا عذاب یہ ہے کہ اس کے لیے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے. سب سے چھوٹے عذاب کا یہ عالم ہے کہ اس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے. اور اس کا عالم یہ, اس کی تپش کا, جب وہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جہنمی کے لیے تو اس کی کھوپڑی کھولتی ہوگی اس کی تپش سے. یہ عالم ہے جہنم کے عذاب کا. یہ عالم میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, ہمارا جسم بہت کمزور ہے, بہت نازک ہے. ہم چھوٹا سا بیڑی کا اور سگریٹ کا اور اس کا تیلی کا اور موم بتی کا اگربتی کا چٹکا برداشت نہیں کرتے. اگر ہماری اماں چھوٹے سے تھے ہم تو تھوڑا زیادہ گرم تیل ہمارے کان میں ڈال دیتی, ہم تڑپ جاتے تھے, تھوڑا سا اگر زیادہ ہو جاتا تھا. سوچو ذرا وہ جہنم کا اتنا سخت عذاب وہ کیسے برداشت کرے گی؟ اس سختی کے عذاب کو کیسے ہمارا جسم نازک برداشت کرے گا؟ سوچو ذرا کہ زیادہ گرم ہم روٹی بھی کھا نہیں سکتے, منہ جل جائے. زیادہ گرم ہم پانی بھی استعمال نہیں کر سکتے وضو میں. یہ اللہ اکبر ہماری چمڑی اور ہمارے جسم کی کمزوری ہے. اور وہ کہاں جہنم کا اتنا سخت عذاب, جو جہنمی کے لیے پانی لایا جائے گا وہ پانی مانگے گا تو کئی سال تک اس کے لیے جواب نہیں دیا جائے گا جہنمی کے لیے. جب کافی سال کے بعد میں جب پانی لایا جائے گا جہنمی کے لیے تو ایک برتن میں کر کے کھولتا ہوا اتنا پانی ہوگا, لوہے کی سنسنیوں سے پکڑ کر کے وہ پانی لایا جائے گا. جب وہ پانی منہ کے قریب کرے گا پینے کے لیے تو اس کی بھاپ سے, پانی کی بھاپ سے اس کے چہرے کی کھال نکل کے زمین پانی نکل جائے گی. یہ پانی کا عالم ہے, اس کے پانی کی بھاپ کا عالم ہے. اتنی سخت بات ہوگی. ہم یہ مذاق کس سے کہانی ہے؟ نہیں, کس سے کہانی؟ یہ قرآن میں حدیث میں ہے. یہ قرآن و حدیث میں ہے. جس قرآن و حدیث کو سمجھ کر کے ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے, جس قرآن و حدیث کو پڑھ کے ہم نے محمد رسول اللہ کو اللہ کا نبی مانا ہے, جس قرآن و حدیث کو سن کر کے ہم نے موت کو موت مانا ہے, جس حدیث و قرآن کو سمجھ کر کے ہم نے اسلام قبول کیا ہے, ہمارے باپ دادا اسلام میں داخل ہوئے ہیں, اس حدیث و قرآن پر ہمارا ایمان مضبوط نہیں. یہ قرآن حدیث کے اندر ہے.
इन्नल अबरार लफी नईम, नेकों के लिए जन्नत है, व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, बदी करने वालों के लिए जहन्नम। कुरान ने साफ कह दिया है, कुरान का साफ ऐलान है। तो पता चला कि छोटा सा हमारा नाम अगर थाने में आ जाए या कहीं और गलत जगह पर लिखा जाए तो हमारे होश उड़ जाते हैं। क्या हमने कभी गौर किया है कि हमने कितनी नमाजें बगैर मजबूरी के छोड़ी हैं और हमारा नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिखा जा चुका है? कभी उस नाम को खत्म करने का हमने सोचा कि कैसे नाम को उसको मिटाया जाए? उसको मिटाने की एक ही सूरत है, सच्चे दिल से हम तौबा करें और आइंदा नमाजों की पाबंदी करें, अल्लाह के आगे सर को झुकाएं और पिछली नमाजें जो हमारी कसा हो गई उसको अदा करने की भरपूर कोशिश करें। इस्लाम ने फरमाया जिसने कसदन नमाज छोड़ दी गोया कि जहन्नम के दरवाजे पर उसका नाम लिख गया। और एक आखिरी कौल सुन लें, हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा की पैदाश का दिन करीब है। अली मुर्तजा शेर खुदा ने कहा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे फरमाया, आका ने फरमाया, ए अली 3 कामों में देर ना करना। बस 3 काम सुन लें, टाइम हो चुका है। 3 कामों में कभी देर नहीं करना। एक तो नमाज अदा करने में, जब वक्त हो जाए नमाज का तो उसको अदा करने में देर मत करना। नमाज का वक्त हो जाए तो उसको अदा करने में देर नहीं करना। और फरमाया कि जब मैयत हो जाए, किसी का इंतकाल हो जाए तो उसको दफनाने में देर मत करना। जो मैयत को दफनाने के लिए लोग 2-2 दिन का 3 दिन का इंतजार करते हैं, ये मैयत को तकलीफ देना, बेवजह की परेशानी पहुंचाना है। ये कुछ नहीं है, बेचारा वो 3 दिन के बाद में देखने के लिए आएगा, वो क्या जिंदा कर देगा आकर के? क्या करना है उसको? सिर्फ शक्ल देखनी है बस, और तो कुछ करना नहीं है। उसको तकलीफ देना, जितनी ज्यादा लेट करेंगे मैयत को दफनाने में उतनी ज्यादा तकलीफ होगी उसके लिए। ये बात है। हदीस कुरान के ऊपर चलेंगे, हदीस कुरान पर अमल करेंगे, इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे। अगर इस पर नहीं चलेंगे तो फिर परेशानी भुगतने को मिलेंगी। फिर 3 दिन के बाद लोग बुराई करेंगे, जो मुर्दे में ऐसी बू आ रही थी, फला आ रहा था, ढमका आ रहा था, ये तमाम चीजें फिर ओपन होंगी। इसलिए बेहतर मुनासिब यही है कि मैयत को जितनी जल्दी हो सके दफन किया जाए। ये 2 कौल, नमाज का टाइम हो तो जल्द से जल्द उसको जो है अदा किया जाए, और किसी की मैयत हो तो जल्द से जल्द दफनाने की कोशिश की जाए। और तीसरी फरमाया कि जब अल्लाह अकबर कोई औरत बेवा हो जाए, किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए, तो उसका निकाह का बंदोबस्त जल्द से जल्द करना। अगर वो निकाह के लायक हैं, यानी ज्यादा बड़ी बूढ़ी नहीं है, तो उनका निकाह का इंतजाम करना ये बहुत जरूरी है। और इसको एक रिवायत में ये भी फरमाया गया कि अगर कोई जवान बच्चे हो तो कि उसकी शादी में जल्दी करना। बहरहाल अल्लाह ताला हम तमामी को अमल की तौफीक अता फरमाए और 3 बातों पर और तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कब्र हश्र आखिरत की तैयारियां करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।